تو سر جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایڈریس کس کو کرتے ہیں؟ ہم پشتونوں کو کر رہے ہیں، ہم بلوچستانیوں کو کر رہے ہیں، کہ ہم بلوچوں کو کر رہے ہیں؟ بلوچ جو ہیں وہ سینٹرل بلوچستان اور کوسٹل بیلٹ مکران میں ہیں۔ سر اگر ہم ان کو کلچرلی دیکھیں تو جو ریلیجن ہے وہ جو پشتون آبادی ہے ہماری، یا جو دوسری مائنورٹیز ہیں، ان میں ریلیجن زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کہا جاتا ہے، اور بلوچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سیکولر ہے۔ اب یہ جو متھ ہے یا یہ جو ایک خاص نیریٹو بلڈ کیا گیا، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ آپ ڈیموگرافیکلی اس کی کمپوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 میجر لینگویجز اور 10 کے قریب مائنر لینگویجز وہاں پہ بولے جاتے ہیں۔ اب ریسٹ آف جو 15% کی آبادی ہے، اس میں اردو اسپیکنگ، پنجابی، سندھی، سرائکی، اند کو، ہزارہ، کئی ایسی چھوٹی جو ہے نا کمیونٹیز ہیں جو وہاں پہ رہتی ہیں، لیکن اوور آل آئیڈینٹی جو ہے اسلامک آئیڈینٹی ہے، ماشاء اللہ مسجد، نماز، لوگ، لیکن اس طرح سے پشتون کلچر میں ذرا مولانا صاحب کا، لیکن جو سر جو سائز ہے پری ڈومیننٹلی جو پشتون پٹی ہے وہ تو رقبے کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے چھوٹی ہے، جو بلوچ ایریاز ہیں وہ سائز کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ اب پھر جو بلوچستان کا پشتون بیلٹ ہے وہ ریاست کو، فیڈریشن کو اور طریقے سے دیکھتا ہے، اور جو بلوچ بیلٹ ہے وہ اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ جو بلوچ ہیں ان کے لیے آئیڈینٹی اور ان کا جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ واضح ہے، لیکن جو پشتون ہیں، حتیٰ کہ پشتون کے پی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، وہ بلوچ کے ساتھ بھی کھڑا نظر آتا ہے اور فیڈریشن کے ساتھ بھی کھڑا نظر آتا ہے۔ تو یہ بلوچ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ یہ ڈسیمینیٹڈ پاپولیشن، اسکیٹرڈ پاپولیشن اینڈ ایکسپینڈیڈ لینڈسکیپ بڑا ایک کمپلیکسٹی جو ہے، یعنی ایک اس کی ڈیولپمنٹ میں میجر ایک جو رکاوٹ ہے وہ یہ جو پارٹ ہے جس کو پشتون بیلٹ کہا جاتا ہے، دس واز پارٹ آف افغانستان، جبکہ بلوچ کیس ذرا مختلف تھا۔ کلات کی ریاست تھی اس وقت۔ کلات کی ریاست تھی، کلات کے ساتھ پھر جو ہے مکران کی ریاست تھی، لسبیلا کی اور خاران کی۔ پہلے انہوں نے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک انڈیپینڈنٹ بلوچ کنگڈم جو ہے نا وہ مطلب بنایا جائے۔ افغان ایگریشن اور کمیونزم کے ایڈوانسمنٹ کو روکنے کے لیے اس کو ایک بفر زون انہوں نے بنایا، اور اس کو انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کی کہ برٹش بلوچستان کا نام دیا۔ یس، 5000 سال پرانی جی ہاں۔ بلوچستان کی ہسٹری ہے۔ جو ہیومن ہسٹری ہے وہ بنیادی طور پہ قبضے کی ہسٹری ہے، اور قبضہ بعد میں ویلڈ ہوتا ہے اور ریاستیں ایسے ہی بنتی ہیں۔ ابھی بھی بلوچستان میں بہت سے ٹرائبز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ جاٹ ٹرائبز ہیں، کیونکہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، آپ خیبر پختونخوا کی جو پٹی افغانستان کی اس کو نکال دیں، اس کا جو بنیادی جو رہنے والا ہے وہ جاٹ اور راجپوت ہے۔ اگر آپ دیکھیں بلوچستان کی شناخت یا بلوچ کی شناخت وہ تو بہت پرانی ہے۔ اب یہ ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ بلوچ کے اندر پھر 2 ڈائلیکٹ بولے جاتے ہیں، ایک بلوچی بولتے ہیں، ایک بروئی بولتے ہیں۔ 3، 4، 8، 6 اسٹیٹ ولنگلی جوائن ایچ ادر۔ اس میں یہ کہ اکٹھے تو رہیں گے لیکن پولیٹیکل انٹیٹی جو ہے نا اس کو کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایسے فیڈرل اسٹیٹ کا وہ ریفرنس دیتے ہیں جہاں پہ 19 انڈیکیٹر ہیں ریسورس ڈسٹریبیوشن کے۔ انڈیا 19 سے چلا، 11 پہ آیا، شاید ابھی 9 پہ ہے۔ ناظرین، ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈرلزم، وفاقیت، ہمارے 10 بنیادی تھیمز میں سے ایک تھیم ہے۔ آج ہمارے ساتھ نصیب اللہ بازائی صاحب ہیں، ایڈیشنل چیف سیکریٹری، بلوچستان، ریٹائر ہوئے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ہمارے ایڈوائزر ہیں۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر۔ سر ویلکم ٹو لاہور سر۔ تھینک یو بردر، تھینک یو۔ سر لاہور میں آپ اکثر آتے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو فیل بینگ ان لاہور؟ آنا جانا تو رہتا ہے۔ کچھ دوست انسیڈنٹلی ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم ادھر آ کر سیٹل ہو گئے ہیں، جنہوں نے بڑا وقت وہاں پہ ہمارے ساتھ گزارا تھا۔ کبھی کبھار ایس ایم سی میں جو ہے نا کوئی لیکچر وغیرہ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی کورسز کے دوران 6 مہینے یہاں رہا بھی۔ میں نے اوور آل ماحول جو ہے اس کا
وہ بڑا پولائٹ اور اکاموڈیٹیو پایا. لاہور کا سر. جہاں ہر قسم کے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں اور بڑی آزادی سے اپنا کام اور اپنا روزگار ہے وہ کر رہے ہیں. دس اسپیکس اباؤٹ دی میچورٹی آف دی پیپل. سر اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، موجودہ بلوچستان کی، ظاہر ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹولی 1970 کے بعد ایک صوبے کی صورت میں ہے. ویسے اگر ہم بلوچ لینڈ کی بات کرتے ہیں، وہ بلوچستان کے ایریاز ہیں، پھر انٹیریئر سندھ ہے اور ایون صدرن پنجاب بھی ہے. یہاں پہ بلوچ کمیونٹیز بہت زیادہ ہے. لیکن ہم اسپیسیفکلی بلوچستان کی بات کریں گے. اگر بلوچستان کی بات کریں تو سر بلوچستان کے ویسٹ نارتھ میں تو پشتون بیلٹ ہے، پشتون رہتے ہیں. کوئٹہ میں بھی پشتون جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، وہ کہ دوسری کمیونٹیز بھی پائی جاتی ہیں. تو سر جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایڈریس کس کو کرتے ہیں؟ ہم پشتونوں کو کر رہے ہیں، ہم بلوچستانیوں کو کر رہے ہیں، کہ ہم بلوچوں کو کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ بلوچستانیوں کو کہہ لیں. میں آپ سے شیئر کروں کہ بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14 ملین سے تھوڑی زیادہ ہوگی. ڈیموگرافیکلی اس کی کمپوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 میجر لینگویجز اور 10 کے قریب مائنر لینگویجز وہاں پہ بولے جاتے ہیں. ڈیموگرافیکلی بلوچ جو ہیں وہ سینٹرل بلوچستان اور کوسٹل بیلٹ مکران میں ہیں، اور فگر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بلوچ اینڈ براوی کنسٹیٹیوٹس about 40 to 45% آف دی پاپولیشن. پشتون جو ہیں وہ ناردرن ایریا میں پریڈومیننٹلی آکوپائی اس کو کرتے ہیں، کوئٹہ کو بھی، جو 35 to 40% ان کی آبادی بنتی ہے. اب ریسٹ آف جو 15% کی آبادی ہے اس میں اردو اسپیکنگ، پنجابی، سندھی، سرائکی، اندکو، ہزارہ، کئی ایسی چھوٹی جو ہے نا کمیونٹیز ہیں جو وہاں پہ رہتی ہیں. لیکن جو سائز ہے پری ڈومیننٹلی جو پشتون پٹی ہے وہ تو رقبے کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے چھوٹی ہے. جو بلوچ ایریاز ہیں وہ سائز کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں. یہ بلوچستان کا جو لینڈسکیپ ہے اٹ کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 40% آف دی لینڈ ماس جو ہے اس پاکستانی فیڈریشن کا جو ہے، پاکستانی فیڈریشن کا. یہاں پہ جو وہ آبادی ہے وہ آئلی ڈسمینیٹڈ اور آئلی اسکیٹرڈ ہے. پشتون ایریے میں نسبتاً پاپولیشن کنجیشن پر کلومیٹر وہ آن ہائر سائڈ ہے، جبکہ بلوچ بیلٹ جو ہے وہ بہت بڑا واسٹ ہے اور اس میں یہ پر کلومیٹر پاپولیشن جو ہے وہ کم ہے. یہ ڈسمینیٹڈ پاپولیشن، اسکیٹرڈ پاپولیشن اینڈ ایکسپینڈیڈ لینڈسکیپ بڑا ایک کمپلیکسٹی جو ہے، یعنی ایک اس کی ڈیولپمنٹ میں میجر ایک جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے، ڈسمینیٹڈ پاپولیشن اینڈ ایکسپینڈیڈ ایریا. سر اگر ہم ان کو کلچرلی دیکھیں تو جو ریلیجن ہے وہ جو پشتون آبادی ہے ہماری، یا جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان میں ریلیجن زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کہا جاتا ہے، اور بلوچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سیکولر ہے. اب یہ جو میتھ ہے یا یہ جو ایک خاص نیریٹو بلڈ کیا گیا، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ آپ نے اس کو کیسے دیکھا ہے؟ دیکھیے، کلچرل ڈائیورسٹیز جو ہے وہ بلوچستان میں بڑی واضح ہیں. ہر کمیونٹی یا لنگوسٹک گروپ جو ہے نا وہ اپنے کلچر کا کسٹوڈین ہے. دے ہیو وہ ٹریڈیشن، ویلیوز، کسٹمز جو ہے نا وہ انہوں نے انہیریٹ کی ہیں اپنے فور فادر سے اور سینچریز، اور اس کے ساتھ ان کی ڈیپ سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے. اینڈ دے فیل پراؤڈ observing their cultural norms and values آپس میں یا آؤٹ سائڈ. جب وہ جو ریلیشننگ ہے پشتون سوسائٹی میں تھوڑا سا جو کلیئرجی ہے وہ بھی ڈومیننٹ ہے. مذہبی رجحانات جو ہے نا پشتون سوسائٹی میں زیادہ ہیں، مطلب پابندی روزے نماز کی بہت زیادہ ہے. جمعیت پاپولر پارٹی رہی ہے، اے این پی کے بھی تھوڑے سے پاکٹس ہیں، جبکہ بلوچ سوسائٹی لبرل ہے نسبتاً. اس طرح کے مذہبی رجحانات، وہ مسلم آئیڈینٹی تو ہے لیکن جس طرح وہ ان کے لیے بلوچ آئیڈینٹی شاید زیادہ اہم ہے، جس طرح کی وہ پشتون سائڈ پہ پریکٹسنگ ہے اس طرح سے یہاں پہ تھوڑی سی لبرل ہے. لیکن اوور آل آئیڈینٹی جو ہے اسلامک آئیڈینٹی ہے، ماشاءاللہ مسجد، نماز، لوگ. لیکن اس طرح سے پشتون کلچر میں ذرا
مولانا صاحب کا یا مذہبی رجحانات زیادہ کیونکہ سر پشتون کلچر میں پاکستان کے جتنے بھی ایریاز ہیں اس میں واضح طور پہ پشتون نیشنلزم بھی ہے اور جو ایک اسلامی نیشنلزم ہے وہ بھی واضح طور پہ دو ایکسٹریم اور دونوں کے فالوورز بہت زیادہ ہیں. سر اس کو آگے تھوڑا سا ہم بحث کو لے کے چلتے ہیں. اب پھر جو بلوچستان کا پشتون بیلٹ ہے وہ ریاست کو فیڈریشن کو اور طریقے سے دیکھتا ہے اور جو بلوچ بیلٹ ہے وہ اور طریقے سے دیکھتا ہے. جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، ریسورسز کے ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں، تو دو مختلف ایتھنک گروپس ریاست کو مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اٹ مینس اس میں کہیں آئیڈینٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو بلوچ ہیں ان کے لیے آئیڈینٹی اور ان کا جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ واضح ہے، لیکن جو پشتون ہیں حتیٰ کہ پشتون پی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. وہ بلوچ کے ساتھ بھی کھڑا نظر آتا ہے اور فیڈریشن کے ساتھ بھی کھڑا نظر آتا ہے. تو یہ بلوچ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. تھوڑا سا اس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا. پری انڈیپینڈنس کوئی ڈیٹیل ہے، کوئی پوسٹ انڈیپینڈنس کی پھر کوئی معاملات ہیں. بلوچ جو ہے نا ان کے متعلق دے آر دی ڈسینڈنٹس آف عربس جو 7th سینچری میں آئے. پارشلی وہ کوسٹل بیلٹ میں سیٹل ہوئے، پارشلی جو ہے وہ سینٹرل بلوچستان میں سیٹل ہوئے، اور پارشلی وہ جو ایران کے ساتھ بارڈرنگ ایریا ہے وہاں پہ یہ سیٹل ہوئے. جب سلجوق رولر آیا ایران میں تو بلوچ اسٹارٹیڈ مائگریٹنگ ٹورڈ دی پریزنٹ ایریا آف سندھ کے ارد گرد. سلجوق ایران میں ایک حکمران آیا. بائی 14th century they made good presence in the present day بلوچستان. اب اس ایریا کو بعد میں محمود غزنوی نے بھی انویٹ کیا، یعنی محمود غزنوی سے پہلے الیگزینڈر نے انویٹ کیا، محمود غزنوی نے انویٹ کیا. 17th century میں مغلز نے آکوپائی کیا اس ریجن کو، اور 18th century کے شروعات میں کالونیل رورل نے فرسٹ اینگلو افغان وار میں راستہ لینے کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے. پھر 1848 میں باقاعدہ یہاں پہ سیٹلڈ ہوئے. جبکہ پشتونوں کی ہسٹری تھوڑی سی مختلف ہے. یہ جو پارٹ ہے جس کو پشتون بیلٹ کہا جاتا ہے، دس واز پارٹ آف افغانستان. تھرڈ اینگلو افغان وار میں انڈر کمپیلنگ سرکمسٹانسز جو رولر تھا افغان، انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی گندمک کی 1876 میں. They ceded the administration of this area to the colonial ruler. اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ وہ یہ تھی کہ کالونیل رولر افغان ایگریشن اور کمیونزم کے ایڈوانسمنٹ کو روکنے کے لیے اس کو ایک بفر زون انہوں نے بنایا، اور اس کو انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کی کہ برٹش بلوچستان کا نام دیا. اس میں کوئٹہ ڈویژن، موجودہ روب لورلائی ڈویژن اور سبی ڈویژن کے کچھ حصے تھے. اب وہ پشتونوں کی جو ہے نا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ مختلف ہے، بلوچ کی بیک گراؤنڈ تھوڑی مختلف ہے. اب جب ایکسیشن آتا ہے تو جو پشتون مطلب بیلٹ ہے وہ 3 جون کا جب پلان آیا وہ بائی سمپل ریزولیشن تھرو دی کونسل آف ایلڈر، جس کو شاہی جرگہ کہتے ہیں، دے ووٹ ان فیور آف پاکستان. جبکہ بلوچ کیس ذرا مختلف تھا. کلات کی ریاست تھی، کلات کی ریاست تھی. کلات کے ساتھ پھر جو ہے مکران کی ریاست تھی، لسبیلا کی اور خاران کی. پہلے انہوں نے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک انڈیپینڈنٹ بلوچ کنگڈم جو ہے نا وہ مطلب بنایا جائے، لیکن شارٹلی جو ہے نا جو مکران کی ریاست تھی، جو خاران کی ریاست تھی اور جو لسبیلا کی ریاست تھی، دے جوائنڈ پاکستان. تو خان آف کلات کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی. یقیناً سرٹن ایشورنسز، گارنٹیز پولیٹیکل اینٹیٹی کے حوالے سے، آٹونومی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں دی گئی تھی. تو اس طرح وہ بھی پھر پاکستان میں فیڈریشن آف پاکستان میں ہو گئے. آ گیا. اب یہ تو یعنی بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر مزید ایشو بنتے رہے ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں. اچھا سر، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں، جو ہیومن ہسٹری ہے وہ بنیادی طور پہ قبضے کی ہسٹری ہے، اور قبضہ بعد میں ویلڈ ہوتا ہے اور ریاستیں ایسے ہی بنتی ہیں. جیسے ابھی
اب یہ تھیریز ہیں، اس میں سچائی کتنی ہے یہ تو اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس کتنا یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اب اگر آپ بلوچ کا اس ایریا میں آئیں جو سندھ کے ارد گرد ہیں، جو ابھی موجودہ صوبہ سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہے، صدرن پنجاب میں بھی ہیں، ایون جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے کے پی کے میں، جو صدرن پارٹ آف کے پی کے ہے اس میں بھی ہیں، اور یہ یہاں تک کہ پنجاب کا جو صدرن پارٹ ہے تاندرے والا تک، فیصل آباد تک ان کا جو چاکر اعظم صاحب تھے وہ آئے. آبادی ہوتی رہی. اب ایک تھیری یہ بھی ہے کہ کلیمز کے اوپر بھی ہے، اس کے اوپر بھی اب بحث ہوتی ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ جو برصغیر کے لوکل لوگ تھے، جو جاٹ اور راجپوت ٹرائب سے یہ تھے، بلوچ آئے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، کچھ ایبزاربس ہوئے، ایک نیا کوڈ سسٹم ہے. ابھی بھی بلوچستان میں بہت سے ٹرائبس ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ جاٹ ٹرائبس ہیں، کیونکہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، آپ خیبر پختونخوا کی جو پٹی افغانستان کی اس کو نکال دیں، اس کا جو بنیادی جو رہنے والا ہے وہ جاٹ اور راجپوت ہے. اب یہ اس سے پہلے والی بحث نہیں کی جا سکتی کہ ڈریویڈنس ہے یہ نہیں ہے، آپ اس کو بھی کنٹیکسٹ دیکھ لیں، لیکن کسی نہ کسی فیز پہ یہاں پہ آ کے ٹرائب سے بات ہوئے. اب بلوچ کلیم کرتا ہے کہ یہ میری زمین ہے. اگر ان کا کلیم یہ ہے کہ کیونکہ وہ 500-600 سال سے رہ رہے ہیں ایران کے سیستان میں یا ایرانی پارٹ آف بلوچستان میں، بالکل وہ 1200-1300 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن موجودہ پاکستان میں وہ 600-700 سال سے رہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ویلڈ کلیم بنتا ہے؟ دیکھیں سر، یہ جو بلوچستان کی ہسٹری ہے یہ بہت پرانی ہے. ان کا کلیم ایک لحاظ سے ٹھیک بنتا ہے، ایون بیفور دی ایڈوینٹ آف کرسٹ. یعنی یہ بلوچستان سے یہ ایویڈنس ہے کہ دے ہیڈ اے ٹریڈ ریلیشن ود دی اینشنٹ سویلائزیشن آف بیبیلون. یس، 5000 سال پرانی جا. بلوچستان کی ہسٹری ہے. تھرو ایران انٹو دی ویلی آف ٹرگس اینڈ ایپورٹس، الیگزینڈر دی گریٹ نے ان کو انویٹ کیا. ان کی اپنی سویلائزیشن جو ہے نا 6000 سال مطلب میرگڑھ کی، یس، 6000 سال کی مطلب لیکن وہ بلوچ civilization. ٹرائبس کی نہیں ہے، جا وہ اب بلوچستان اس کی میں ہے ہے موجودہ. بلوچ کے اندر پھر 2 ڈائلیکٹ بولے جاتے ہیں، ایک بلوچی بولتے ہیں، ایک بروئی بولتے ہیں. کیونکہ ڈائلیکٹ بالکل مختلف ہے لیکن اپنے کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز اے بلوچ. جی جی بروئی کے متعلق مختلف مطلب ریسرچ ہیں. جی جی. کوئی کہتے ہیں کہ جناب جو ان کا کریکٹر ہے یا جو بیہیویئر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صدرن جو تامل ہیں یا مراٹھاز ہیں ان کے ڈسینڈنٹ ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈریویڈینس کے ڈسینڈنٹ ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ان کی تو اپنی سویلائزیشن میرگڑھ کی 6000 سال پرانی ہے. اگر آپ دیکھیں بلوچستان کی شناخت یا بلوچ کی شناخت وہ تو بہت پرانی ہے. اب یہ ہے کہ مسائل کیا ہیں، مطلب اس میں تو نہیں دیکھنا یہ اگر سر ہم اب آئیڈینٹی سے آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک اس کے اوپر یہ ایک بہت زیادہ کنٹینشن ہے. ہم لیکن جو فیڈریشن کا حصہ ہے، جو لوگ ادھر سے صدیوں سے رہ رہے ہیں، چاہے پنجاب ہے چاہے جدھر، یہ ان کا کلیم ہے کہ وہ زمین ان کی ہے، وہ ریسورسز ان کے ہیں، ان کے اوپر ان کا حق ہے. اب ہم چلتے ہیں 1947 کے بعد. 1947 میں سر بلوچستان پروونس نہیں تھا. پروونس یہ بنا ہے 1970 کے بعد. تھوڑا سا جی. شارٹ دیا. اچھا سر، اگر ہم کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 پڑھیں، کیونکہ پاکستان سے مراد پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، تو پاکستان از اے فیڈرل ریپبلک، پاکستان وفاقی جمہوریہ ہے. تو پاکستان کی ریاست کی ساخت وفاقیت کے اوپر ہے، اور پاکستان کو ایک وفاق کے طور پہ چلایا جائے گا تو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ چلے گی. اب پاکستان کے لیے وفاقیت کتنی اہم ہے سر؟ آپ بلوچستان کے پرسپیکٹو سے کیا؟ درمیان میں آپ نے ایک بات کی کہ ریاستیں بنتی رہتی ہیں، مطلب یہ چیزیں تو چلتی ہیں. پاکستان کی ریاست یہ ایک حقیقت ہے، ایک ریاست ہے، ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے. اب تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ فیڈرل اسٹیٹ بنتا کیسے ہے اور فیڈرل اسٹیٹ میں ڈسپنسیشن کیسے ہوتی ہے. یعنی جو فیڈرلزم کا فلسفہ ہے، جی جی، جو بنیادی پرنسپل ہے، اسکالر ہیں کیسی کو آپ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3, 4, 8, 6 اسٹیٹ ولنگلی جوائن ایچ ادر کہ ایک بڑا یونین بنائیں، سیکورٹی ان کی یقینی بنے، سیکورٹی اور اس کے بعد اس میں یہ کہ
اکٹھے تو رہیں گے لیکن پولیٹیکل انٹیٹی جو ہے نا اس کو کمپرومائز نہیں کرتے. اور دوسرا سب سے بڑی جو اس کی مطلب یاد خد و خال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو چھوٹے یونٹس ہیں یہ ضروری نہیں کہ بہت ریسورسفل، یہ بڑے اس میں مطلب ویریشن ہوگی، لیکن دے ول ہیو اے جسٹ اینڈ فیئر ریشنل ریسورس ڈسٹریبیوشن فارمولا. سارا تضاد یہاں سے بنتا ہے. ملٹی انڈیکیٹر ملٹی فیکٹر ایک ریسورس ڈسٹریبیوشن فارمولا ہوگا تاکہ سارے یونٹ جو ہیں وہ اطمینان سے اس یونین کے اندر خوش رہیں. بدقسمتی سے جتنا ہم نے پڑھا ہے یا ہمیں سمجھ آئی ہے کہ دنیا میں درجنوں کے حساب سے جو ہے نا فیڈرل اسٹیٹس ہیں. شاید کوئی بھی ایسا اسٹیٹ نہ ہو جس میں سنگل فیکٹر جو ہے نا وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کا فارمولا سنگل فیکٹر ہو آبادی کا. آبادی میجر فیکٹر ہے اور رہے گا، لیکن دنیا کے جتنے فیڈرل اسٹیٹ ہیں وہ ایریا، پاورٹی، بیکورڈنس، ٹیکس کلیکشن کیپیسٹی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو اپروپریٹ ویٹیج دیتی ہیں. ہمارے یہاں پہلا اختلاف اگر میں آپ کو آنیسٹلی کہوں نا وہ کوشچن جو ہے نا یہ چیزیں قطعاً جو ہے نا کوئی انڈیپینڈنس کی شروع میں نہیں ہوئی ہیں. یہ پروونشل اٹانومی کی اور ریسورس ڈسٹریبیوشن کے ریزنیبل فارمولے سے یہ چیزیں چلی. اور اس میں آئیڈینٹی ود ان فیڈریشن. لیکن نا وہ ظاہر ہے آئیڈینٹی کی وہ بات پھر ضرور کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے ایسے فیڈرل اسٹیٹ کا وہ ریفرنس دیتے ہیں جہاں پہ 19 انڈیکیٹر ہیں ریسورس ڈسٹریبیوشن کے. انڈیا 19 سے چلا 11 پہ آیا، شاید ابھی 9 پہ ہے. انڈیا میں ایک فیکٹر ہے ڈسٹنٹ ڈیولپمنٹ، یعنی ایک حصہ ریسورسز کا علیحدہ کر کے اسپیسیفکلی اس ایریے کو دیا جاتا ہے جو بیکورڈ ہو ٹو برنگ اٹ ایٹ پار ود دی ڈیولپڈ ونس. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 27 کو آپ دیکھیں کس لیے بات کرتا ہے. آرٹیکل 38G کو دیکھیں کہ جی کوٹا سسٹم، بیکورڈ ایریا ہیں، وسائل کی نسبتاً فراوانی. آرٹیکل 158 کہ جناب جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے اس پر اس علاقے کے لوگوں کا پہلا حق ہے. اب ان کے یا ہم جو وہاں رہتے ہیں ذہن میں یہ بات ہے کہ یار ریسورسز تو ہیں، وسائل دیے، ہم اپنے بینیفٹ کے لیے ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے ہیں. مطلب یہ فیکٹ ہے کہ نہ ہیومن ریسورسز ہے، نہ کیپٹل ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی انویسٹر آئے گا یا باہر سے آئے گا یا ود ان، لیکن مجھے اس میں کوئی ریزنیبل شیئر تو دیا جائے. یہ ان کی جو مطلب آپ یقین جانیں جو بنیادی کوشچن ریز ہوا ہے provincial autonomy as envisaged by the constitution, as embodied under the principles of federalism اور resource distribution. اب جب یہ چیزیں ان ٹائم مطلب ذمہ داری سے نہیں دیکھا جاتا یا ایڈریس نہیں کیا جاتا یا مکالمے کا ایک چیپٹر جو ہے نا خدا نخواستہ وہ کلوز ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا غلط فہمیاں بھی بنتی ہیں، اشتعال بھی ہوتا ہے، تشدد بھی ہوتا ہے.